بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، لسان القرآن عربی گرامر کورس کے ایک اور سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ آج کا ہمارا سبق ایک مشق ہے جو کہ اعراب سے متعلق ہے اور مذکر مؤنث ہونے سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک اسم مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے یا مجرور ہو سکتا ہے۔ تو آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ درج ذیل واحد مذکر اور مؤنث اسماء کی جنس کا تعین کر کے مرفوع، منصوب اور مجرور شکلوں میں لکھیں۔ اب سوال کو پہلے تو سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو سوال ہے یہ اسماء سے متعلق ہے، یعنی اسموں سے متعلق، ناؤن سے متعلق ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اسم کی قسم واحد سے متعلق ہے، یعنی اس میں تثنیہ یا جمع کا کوئی اسم نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے اسماء یہاں پر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب کرنا کیا ہے کہ ان واحد اسموں کو جو کہ مذکر اور مؤنث ملے جلے ہیں، ان میں سے ہم نے سب سے پہلے تو یہ تعین کرنا ہے کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جنس کا تعین کرنا، جنس کا تعین کرنے سے مراد یہی ہے کہ ہم یہ بتائیں گے کہ مذکر ہے اسم یا مؤنث ہے۔ پھر ہم نے یہ بتانا ہے کہ مرفوع حالت میں یہ کیسے پڑھا جائے گا، منصوب جب ہوگا تب کیسے پڑھا جائے گا، اور مجرور ہوگا تب اس کی شکل کیا ہوگی۔ تو یہ آپ نیچے ایک ٹیبل سامنے ایک ٹیبل دیکھ رہے ہوں گے، اس میں 5 کالم ہیں۔ یہ ایک جدول ہے یا ٹیبل کہہ لیں۔ اس میں 5 جو کالم ہیں ان کے نام ہے اسماء، جنس، مرفوع، منصوب، مجرور۔ یعنی سب سے پہلے اسماء تو لکھے ہوئے ہیں پہلے سے ہی، ہم نے یہ معلوم کرنا ہے اگلے کالم میں یہ ہم نے لکھنا ہے کہ پچھلا جو اسم ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں، پھر ہم اگلے کالموں کا کام کریں گے۔ تو والد، یہاں میں بغیر کسی اعراب کے یہ الفاظ یعنی موقوف حالت میں یہ الفاظ پڑھوں گا۔ والد یہ مذکر ہے، والدہ مؤنث ہے، اب مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اخ یہ مذکر ہے، اخت مؤنث، مسلم مذکر، مسلمہ مؤنث، مؤمن مذکر، مؤمنہ مؤنث، کتاب، اب یہاں پر جو کتاب لفظ ہے یہ مذکر ہے، یعنی کچھ بھی لکھا ہوا جو ہوتا ہے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ قلم یہ بھی مذکر ہے، کرسی مذکر ہے، مروحہ مؤنث ہے، مسجد یہ مذکر ہے، سجدہ گاہ ہم کہہ سکتے ہیں، سجدہ گاہ جو اس کا معنی ہے وہ بھی مذکر ہے، مدرسہ یہ مؤنث ہے، سماء مؤنث ہے، ارض مؤنث ہے، شمس مؤنث ہے، عین مؤنث ہے۔ اب ہم اگلے کالم مرفوع، منصوب اور مجرور کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا لفظ ہے والد، یہ مرفوع حالت میں والدن ہوگا، منصوب جب ہوگا تو والدن ہوگا، اور مجرور شکل میں یہ والدین ہوگا۔ اس سے اگلا لفظ جو ہے، اگلا لفظ وہ ہے والدہ، اور مرفوع حالت میں والدتن، منصوب حالت میں والدتن، اور مجرور حالت میں والدتین۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے منصوب حالت میں جو الفاظ ہیں ان کے آگے الف آتی ہے، لیکن جب آخر میں گول تا ہوگی یا حمزہ ہوگا تو الف آخر میں نہیں آئے گی۔ اب، ابن، 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 یہ ترتیب کے ساتھ میں مرفوع، منصوب اور مجرور پڑھ رہا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ بھی یاد کیجیے گا اور لکھ کر اس کی مشق کیجیے گا۔ امن، 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 اخ، اخن، اخن، اخن،
اخت، اختن، اختن، اختین. مسلم، مسلمن، مسلمن، مسلمین. ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ مسلمن یہ مرفوع ہے، مسلمان جو زبر کے ساتھ ہے وہ منصوب ہے، اور مسلمین یہ مجرور ہے. یعنی آخری حرف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ دو پیش پڑے جا رہے ہیں، یا دو زبر پڑے جا رہے ہیں، یا دو زیر پڑی جا رہی ہیں. آگے ہے مسلمہ، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتین. مؤمن، مؤمنن، مؤمنان، مؤمنین. مؤمنہ، مؤمنتن، مؤمنتان، مؤمنتین. کتاب، کتابن، کتابن، کتابین. قلم، قلمن، قلمن، قلمین. کرسی، کرسیٌ، کرسیًا، کرسیٍ. مروحہ، مروحۃ، مروحۃ، مروحۃ. مسجد، مسجدن، مسجداً، مسجدین. مدرسہ، مدرسۃ، مدرسة، مدرسة. سماء، 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 سماء. یہاں پر میں مد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ کو تجوید کے قواعد سے معلوم ہو سکتی ہے. مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جب کسی حرف مدہ یعنی الف، واو یا یا کے بعد حمزہ آتا ہے تو وہاں پر مد ہوتی ہے. ارض، اردن، اردن، اردن. شمس، شمسن، شمسن، شمسین. عین، عینن، عینن، عینین. تو یہاں تک ہم نے یہ سبق پڑھا ہے. آج ہم نے ان الفاظ کے بارے میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ان میں سے کون سا مذکر ہے اور کون سا مؤنث، اور ان کا اعراب بھی ہم نے پڑھا ہے. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.